خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں شہزاد رضا۔ 66 سال پہلے بابائے قوم قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی اپنی عبادت گاہوں میں جانے اور مذہب پر قائم رہنے پر آزاد ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس میں ریاستی مداخلت کی گنجائش نہیں۔ لیکن آج کے پاکستان میں صورتحال ہمیں کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ حال ہی میں دنیا کی حسین ترین وادیوں میں شمار ہونے والی وادی کیلاش کے چند ہزار مکینوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ہے۔ دہشت گردوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا یا تو کیلاش کی اسماعیلی کمیونٹی اسلام قبول کرے یا پھر نتائج کا انتظار کرے۔ ہمارا معاشرہ جس قسم کی انتہا پسندی کا شکار ہو چکا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اس پروگرام میں ہم کوہستان میں ہونے والی خواتین کے بے ایمانہ قتل پر جاری تحقیقات پر بھی بات کریں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ آیا فوجی آپریشن شروع ہونے کی صورت میں ہم لوگوں کے انخلا کو ہینڈل کرنے میں جو آئی ڈی پیز جن کو کہتے ہیں ان کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور سماجی کارکن طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ، اور ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے اینکر حامد میر صاحب، اور اب سے کچھ دیر بعد جامعہ بن نوریہ کے پرنسپل مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، آپ سب لوگوں کا بھی۔ آپ سے میرا پہلا سوال کہ ایک تو یہ بات تو واضح ہے، بیانات بھی آ چکے کہ جبراً کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ اپنا مذہب تبدیل کیا جائے۔ آپ نے ان علاقوں کا وزٹ کیا، رپورٹ بھی کرتے رہے، پروگرام بھی کیا، تو یہ اس جو تھریٹ آیا ہے اس وقت طالبان کی جانب سے، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو تھریٹ آیا ہے نا، یہ جو نورستان اور کنڑ کے علاقے میں پاکستانی طالبان جا کے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، یہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ ان کا کولیبوریشن ہے۔ اور یہ جو وادی کیلاش کے لوگ ہیں، یہ جو 3 وادیاں ہیں ان کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے، ان کی نورستان کے لوگوں کے ساتھ بہت پرانی چپکلش ہے۔ اور 1890 میں جب افغانستان کا بادشاہ تھا غازی عبد الرحمن، تو اس نے جب ان کو بائی فورس کنورٹ کیا، ان کو زبردستی مسلمان بنایا نورستان کے لوگوں کو، تو یہ جو کیلاش کے لوگ ہیں یہ اس طرف آگے، اور بعد میں پھر ڈیورنٹ لائن جب بن گئی تو پھر ان کو پروٹیکشن مل گئی۔ تو وہ جو نورستانی ہیں وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چند ہزار لوگ باقی ہیں یہ بھی ان کی طرح اپنا مذہب تبدیل کر دیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کو افغانستان کی نسبت پاکستان میں کچھ پروٹیکشن ملتی رہی، لیکن اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پاکستانی طالبان نے جو نورستان کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ دوبارہ تھریٹ کیا ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ان کو تھریٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ہی پرامن لوگ ہیں، اور چترال سے آگے آپ جائیں ان کے ساتھ جا کے آپ بات چیت کریں، بہت ہی نرم مزاج قسم کے بہت ہی پرامن لوگ ہیں، پاکستان کے قانون اور آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں۔ جی میر صاحب آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو تھریٹ ہے یہ کتنا ریئل ہے؟ کیا یہ صرف باتوں کی حد تک ہے یا کہ اس کو واقعی ہم بہت سیریسلی لینا چاہیے ہمیں؟ نہیں، یہ تھریٹ بہت جینون تھریٹ ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تھریٹ جو ہے اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جو نورستان میں اور کنڑ میں پاکستانی طالبان کو پناہ ملی ہوئی ہے، کنڑ اور یہ جو نورستان میں جو پاکستانی طالبان ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ مالاکنڈ سے ہے، سوات سے ہے، دیر سے ہے، بنیر سے ہے۔ یہ لوگ وہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے بارڈر ایریا ہے، اور یہ جو دیر کا علاقہ ہے اس کا بارڈر 2-3 افغانستان کے صوبوں کے ساتھ لگتا ہے۔ تو افغانستان کے نورستان کے علاقے میں جن لوکل لوگوں نے، افغانیوں نے پاکستانی طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ایک پرانی ان کی 150-200 سال پرانی نفرت ہے، تو وہ اس نفرت کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو وہ پاکستانی طالبان کو استعمال کر رہے ہیں اس کے، یہ پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں، پہلے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ ان کے ساتھ ارلی 50s میں بھی اس طرح کا ایک حملہ کروایا تھا، لیکن اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کیلاش کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی تھی۔ تو ابھی بھی نہ صرف پاکستان کی حکومت کو بلکہ میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو چاہیے کہ یہ جو کیلاش پاکستانی ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ طالبان کا ان کو جو تھریٹ ہے یہ نہ صرف پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ آپ کسی بھی غیر مسلم کو بائی فورس مسلمان نہیں بنا سکتے۔ سول سوسائٹی کی آپ نے بات کی، سول کے 2 بہت اہم نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ جیسے وہ بات کر رہے تھے، تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے، تو بہت بڑی آبادی تھی کیلاش میں جو اسماعیلی کمیونٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات ہوئے کہ انہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کرنا شروع کیا، اب چند ہزار لوگ رہ گئے ہیں اور وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سول سوسائٹی کا کیا رول ہے، جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں؟ شکریہ رضا صاحب، میں حامد میر صاحب سے اتفاق کرتی ہوں۔ کیلاش کے لوگ اسماعیلی لوگ نہیں ہیں، پہلے تو ہم یہ واضح کر لیں، کیونکہ اسماعیلی مسلم ہیں،
چاہے ان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اہل تشیع کی ایک برانچ ہے، کا ایک فرقہ ہے، تو بالکل الگ کر کے دیکھنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ڈیبیٹ اور یہ جو تمام گفتگو اور یہ مباحثے چل رہے ہیں، یہ کچھ مساوی نہیں ہیں، فیئر نہیں ہیں، اور ایک طرح سے بیلنسڈ نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک مولوی صاحب، ایک کوئی سول سوسائٹی، ایک وکیل، ایک میڈیا کا کوئی بندہ بٹھا دیا، ایک 2 3 4 5 سیاستدان، پارلیمانی ممبران، ارکان بٹھا دیے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں بالکل کلاش کی ہی بات کر رہی ہوں، کہیں ہٹی نہیں ہوں موضوع سے، اس لیے کہ پچھلے 67 برس میں آپ اٹھا کے تمام کے تمام جتنے صحیح بغیر رگ کیے ایماندار الیکشن ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، ان کی آپ نتائج اٹھا کے دیکھ لیں تو مذہبی سیاسی جماعتوں کو کتنا ووٹ ملا فیصد، 1 2 3۔ اگر ایم ایم اے کو بھی، جو کہ ایک رگڈ الیکشن تھا جنرل مشرف کی، ایک سیاسی چال تھی، لیکن میں تو سوال کچھ اور ہے۔ جی بالکل، میں وہاں آ رہی ہوں، میں بالکل وہاں آ رہی ہوں۔ سول سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جی میں بالکل وہاں آ چکی۔ اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کو، جو مذہبی جماعتیں ہیں، اس ملک میں کتنی پذیرائی ہے، کتنے ووٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس پذیرائی کی وجہ سے، ان کی کتنی ایک نیوسنس ویلیو ہے جو کہ اسٹریٹ ویلیو ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو طالبان نے ان کو دھمکی دی ہے، یہ ساری چیزیں جوڑ کر دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ مذہبی جماعتوں نے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو، انہوں نے کبھی بھی ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو طالبان نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کی اسٹیٹ، نہیں جی، جب بھی وہ آئے ہیں، معاف کیجئے گا، شریعت کوٹ ان کوٹ کون سی والی، وہ کسی اور دن بات کر لیں گے، جبری طور پر نافذ کرنا نا، یہ کس کے مطالبات تھے بتائیے؟ جنرل ضیاء الحق کے وقت سے اٹھا کے ہماری ہسٹری دیکھ لیں، ہر روز پارلیمان میں، چاہے وہ شورا ہو اپنی ہینڈ پکڈ یا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، رائٹ ونگ کی ہو، لیفٹ ونگ کی ہو، ایم ایم اے کی ہو، پی 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 کی ہو، پی ایم ایل کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کسی کی بھی، جس میں اے این پی بھی شامل تھا، ایم کیو ایم بھی شامل تھا، سب نے ایک ہی بات کی ہے۔ اب آ کے جب سر پہ پڑ گئی، 60,000 پاکستانی شہید ہو گئے، اب ہم پوچھتے ہیں اوہو ہو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ پوچھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا ریاست کا کیا کردار ہے اپنے باشندوں کو، اپنے سٹیزنز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، جیسا کہ میر صاحب نے بتایا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں کبھی چاہتی کہ میں الوہیت پر مبنی کوئی بحث میں حصہ لوں، یا میں بھی ملا کی وکٹ پہ اپنی کرکٹ کھیلنا شروع کروں، لیکن 2 چیزیں قرآن میں سے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے حامد میر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور دوسرا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اور جبر کوئی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ دین کی دعوت پیار محبت سے دینی ہوگی۔ یقیناً جو طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بات، ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا ایک کردار ہے جس کو وہ بات کر رہی تھی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ریاست نے، میرے خیال میں چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو یا کوئی دور ہو، کبھی مجبور نہیں کیا کہ کنورٹ کر دیا جائے نان مسلمز کو، اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ طالبان کا جو نیریٹو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کو ریاست کے نیریٹو سے میرے خیال میں ہم نہیں ملا سکتے، لیکن بہرحال ریاست کی ذمہ داری کیا ہے اور کیا آپ وہ پوری کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، طاہرہ نے بالکل صحیح کہا، جو سول سوسائٹی کا رول ہے وہ تو سول سوسائٹی یہی کر سکتی ہے کہ وہ آواز اٹھائے اور ان مسائل کی نشاندہی کرتے رہے، جو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سول سوسائٹی کی جتنی بساط ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، دیکھیں ریاست کا جب خود اپنا ایک مذہب ہوگا تو ریاست وہ ایک سپیس دے دیتی ہے، پھر جس کے اندر اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، پھر اس کو وہ اس سے اپنا وہ لیتا ہے نا، وہ فیڈ کرتا ہے اس کو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ریاست نے اپنا مذہب رکھا پاکستان کے اندر، اور پھر ان گروہوں کو پالا پوسا، اور اس وجہ سے نہ صرف یہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ صرف طالبان نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے جو مذہبی فرقہ وار گروہ ہیں، جو کہ اب آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر بھی تو کنورٹ کیا جا رہا ہے نا، ہندوؤں کو زبردستی، ان کی بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ طالبان کا جو ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، یہ صرف وہ نہیں جو گروہ ہے، جو طالبان کا گروہ ہے جو کلیم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو طالبان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا بڑھاوا وہ کیسے
سے بڑا اس کی تمام تر ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ریاست پہ عائد ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جیسے قائد اعظم نے کہا وہ ہمدینیت کی ریاست تھی, جس کے اندر ہمدینیت کیا ہے کہ جس میں تمام مذاہب کے رہنے والے لوگ جو اس خطے میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی ہوگی, وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گے. حامد میر صاحب, یہ بحث بہت ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اگرچہ ڈائریکٹلی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی, ریاست کی بالکل پالیسی ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو ایک ریاست کی جانب سے خاموشی ہے, اور جیسے انہوں نے بات کی کہ ریاست کا مذہب آئین کے تحت اسلام ہمارا مذہب ہے, ریاست کا مذہب ہے, پاکستان کا مذہب ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یہ خرابی اس وقت سے پیدا ہوئی جب سے ہم نے یہ بات قبول کی اور اس کو ایکسیپٹ کیا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ پاکستان کی ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا 1973 کے آئین میں, تو اب اس آئین کا میں احترام کرتا ہوں, اس آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں. میں طالبان کی طرح اس آئین کو نہیں ٹھکراؤں گا, اس لیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے. اور اگر آج میں بھی طالبان کی طرح کہہ دوں کہ یہ جو آئین ہے اس میں کیونکہ مذہب اسلام قرار دیا گیا ریاست کا تو میں اس کو نہیں مانتا, تو پھر میرے اور طالبان میں کیا فرق ہو گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی ریاست کا مذہب اگر اسلام ہے تو یہی پاکستان کے غیر مسلموں کے لیے سب سے بڑی پروٹیکشن ہے, کیونکہ طالبان اسلام کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام تو نہیں ہے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں بھی ایک بھی جزو اسلامی نہیں ہے, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے, بکواس کرتے ہیں وہ, کیونکہ پاکستان کے تو آئین میں شریعت بھی ہے, اسلام بھی ہے, ہر چیز ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے. آپ دیکھیں کہ جو اصلی اسلام ہے پاکستان کی ریاست کا, جو اصلی مذہب ہے, اس میں پاکستان کے غیر مسلموں کے لیے وہی پروٹیکشن ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کو دی تھی. اور پھر جو معاہدہ نجران تھا, نجران کے جو عیسائی تھے ان کو جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروٹیکشن دی تھی, وہ اگر آج کے پاکستان میں دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو پروٹیکشن ہے وہ کسی دنیا کے اسلامی ملک میں, بلکہ کسی سیکولر ملک نے بھی جو ہے اپنی مائنورٹیز کو وہ پروٹیکشن نہیں دی ہوئی جو کہ ہمارے پیارے نبی نے معاہدہ نجران کے تحت دی تھی. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں کہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کی, لیکن جو فرزانہ باری صاحبہ جس طرف اشارہ کر رہی تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ریاست ٹھیک ہے اسلام مذہب ہے آپ کا 1973 کا آئین, بالکل آپ کی بات مان لی, لیکن ریاست جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ریاست کسی کو مجبور نہیں کری, لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو پریویل ہوا ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو بہت انسیکیور کر دیا گیا ہے ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ مجھے وقت دیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز جنہوں نے کہ ہمیشہ پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک پہ لکھا, اور 1973 کے آئین کو سب سے پہلے پامال کیا جنرل محمد ضیاء الحق نے, جو کہ اسلام کا سب سے بڑا علمبردار تھا. وہی ضیاء الحق وہ شخص تھا جس نے پاکستان میں اسلام کے نام پر جو ایک سامراجی ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھایا, پاکستان میں لسانی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ نفرتوں کو اس نے فروغ دیا, اور اسی کے دور میں پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ فرقہ وارانہ نفرت پھیلائی بلکہ جو غیر مسلم فرقہ وارانہ نفرت پھیلائی. حامد میر صاحب مجھے ایک بریک یہاں پہ لینی ہے, فرزانہ باری کو ٹائم دیتا ہوں واقعی اسی موضوع پہ, اور مفتی نعیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ اسلام کی نظر کیا کہتا ہے اور کیا غیر مسلموں کو جبراً اسلام دائرہ اسلام میں داخل کرنا جائز ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں وادی کالاش کے باسیوں کو جو خطرات لاحق ہیں اور ان کو تھریٹس ملے ہیں طالبان کی جانب سے کہ آیا وہ اسلام قبول کریں یا نتائج کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے حامد میر صاحب, طاہرہ عبداللہ صاحب اور فرزانہ باری صاحب اپنا نقطہ نظر سے میں آگاہ کر رہی تھی. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا مفتی نعیم صاحب نے, جامعہ بن نوریہ کے پرنسپل ہیں. مفتی صاحب, بات یہ ہو رہی ہے حامد میر صاحب نے دو اہم میثاقوں کا حوالہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پہ سائن ہوا تھا, اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بالکل اسلام کے افکار کے تعلیمات کے منافی ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ جبراً تلوار کے زور پہ یا اس کو فورسفلی آپ دائرہ اسلام میں داخل کریں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک کی واضح آیت ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر جبر نہیں ہے, لہذا کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں نہیں لایا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو اس کو کہا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور پٹائی کی جائے اور زبردستی کیا جائے. یہ زیادہ تر میڈیا کے اندر کہانیاں ہیں,
حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی غیر مسلم کو تو یہ طالبان کی جانب سے جو وادی کیلاش کے رہنے والوں کو جو تھریٹ ملا ہے کہ آپ یا تو اسلام قبول کریں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ تو آپ کنڈیم کریں گے طالبان کی سٹیٹمنٹ کو؟ جی طالبان کی ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے اور قرآن پاک کو لیں گے۔ قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں میں واضح طور پر ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو جبراً اسلام میں داخل کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا جب ہمارے نبی نے اور قرآن پاک میں واضح حکم موجود ہے تو لہذا ہمیں کسی اور کی ہدایت کی کوئی ضرورت ان کی مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے جنہوں نے یہ بات کی ہے؟ بھائی دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک میں کہ واضح آیت بتا دی اور نبی علیہ السلام کی حدیث بتا دی، اور اس میں واضح ایک چیز بات آ گئی ہے واضح طور پر کہ جو بھی آدمی زبردستی کسی کو مجبور کرے گا، وہ طالبان ہو، غیر طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ تو لہٰذا جو بھی یہ کرے گا وہ ناجائز کام۔ اچھا، جو یہ ناجائز کام کرے گا اس کے لیے سزا کیا ہے یہ بھی بتا دیں اسلام کے تحت۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے جو آدمی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ قاضی اور عدالت، اس کوئی مقرر سزا نہیں ہے، وہ عدالت کے اوپر ہے، ریاست کے اوپر ہے جو جائز سزا دیں۔ مفتی فتویٰ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ان کے لیے یہ جو اسلام کی بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب یا نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، اب کیلاش کے لوگوں کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مذہب ہے، ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی زندگی کو پاکستان کے اندر ایک گروہ تھریٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ یہ آیتیں جتنی مرضی سناتے رہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ، لیکن ان کو اس بات سے ان کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا؟ ان کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے جو مسلمانوں نے جو اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا اور ہم نے اسلام ان طالبان کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن مفتی صاحب نے تو واضح کیا ہے، نہیں مفتی صاحب تو ابھی بھی آپ نے 2 دفعہ سے کہا مذمت کریں گے، انہوں نے کہا انہوں نے اس کو ٹال دیا۔ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو طالبان کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کی بات کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارا مذہب ہے، سب سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی آپ کر رہی ہیں۔ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب طالبان یہ تھریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ جی، یہ ایک ہیومن رائٹ کا ایشو ہے۔ پاکستان کا مذہب اسلام ہے، لہذا وہ اسلام رہے گا، ختم ہو گئی بات۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب طالبان اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کی ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان طالبان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب سے پہلے مجھے یہ جواب لے کے دیں کہ یہ طالبان جو مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتا دیں کیا یہ طالبان جو کیلاش کے لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں یہ مسلمان ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ ذاتیات پہ میرے خیال میں صاحب ایک دوسرے کو اگر اس طرح انہوں نے اٹھایا، آپ جو ریاست ہمیں تو سنائی میں نے ایک واضح بات کر دی جی کیا بھائی جو بھی آدمی یہ کام کرے گا چاہے وہ طالبان ہو یا غیر طالبان ہو، یہ شرعی اعتبار سے اسلام کی اجازت نہیں۔ مفتی صاحب نے واضح کیا کہ شرعی اعتبار سے وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کام طاہرہ عبداللہ صاحبہ یہ ریاست کا ہے یا آپ کی عدالتوں کا ہے کہ وہ انہوں نے بات کر دی کہ اسلام میں واضح ہے اور بات مناسب کر رہے ہیں میرے خیال میں۔ اسلام میں بات بالکل جیسی بھی کر رہے ہیں، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو مذہبی ایک ٹوپی پہن کر آتے ہیں وہ دو ٹوک بات نہیں کریں گے۔ میں اگر اپنے آپ کو مفتی کہتی ہوں تو پھر مجھے تو فتویٰ دینے کا بھی اختیار ہے۔ میں کیوں نہیں مذمت کرتی؟ کھلے عام سرے عام بہت زیادہ مجھے اتنی ہمت ہونی چاہیے، میرے میں اتنی دلیری اتنی بہادری ہونی چاہیے کہ میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاؤں اور کہوں کہ ہم نے اپنا ملک بچانا ہے، ہم نے اپنا آئین بچانا ہے، ہم نے اپنی ریاست بچانی ہے۔ ریاست بچانی ہے۔ حامد میر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم بالکل واضح طور پہ نہیں ہوتے کہ اپنے جو ہمارا جو نیریٹو ہے یا ہم جو بات کرتے ہیں وہ جیسے میں نے مفتی صاحب سے بھی بات کی کہ آپ کھل کے مذمت کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم گومگو کی کیفیت میں ہے، اسی وجہ سے اگر مگر کی کیفیت میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا آئین بچانا ہے۔ تو پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارا مذہب اسلام ہے، نہ ہمارا مذہب شیعہ ہے نہ سنی، ہم صرف مسلمان ہیں۔ تو اگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی اسلام کی ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے؟ بھائی اسلام کی ڈیبیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ
زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان بننے کی دھمکی دیتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کا اسلام سے ان کی دشمنی کو ثابت کرنے کے لیے ہم اصلی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو کی ابتدا میں 2 قرآنی آیات کا حوالہ دیا، اور میں بھی آپ کو یہ جو سیرت النبی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے رفیق ڈوگر صاحب کی الامین، یہ میرے پاس یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں سارا لکھا ہوا ہے، معاہدہ نجران کی تفصیلات اس میں درج ہیں کہ کس طرح جو نجران کے عیسائی تھے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کو پروٹیکشن دی ریاست مدینہ میں۔ تو جو بھی دنیا میں اسلام کے نام پہ جو بھی ریاست قائم ہے اس میں جو غیر مسلم ہے ان کو پروٹیکشن دینا اس ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اور شہزاد صاحب یہاں پہ ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ طاہرہ عبداللہ صاحب نے بھی وضاحت کی ہے کہ جو کیلاش کے لوگ ہیں یہ اسماعیلی نہیں ہے، اسماعیلی مذہب سے تعلق نہیں، ان کا ایک اور مذہب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نورستان کے لوگوں کے ساتھ ان کی پرانی لڑائی ہے، صدیوں پرانی لڑائی ہے، اور یہ جو پاکستان سے لوگ اب نورستان میں جا کے جنہوں نے پناہ لی ہے جو کہ دہشت گرد ہیں، ان کو نورستان کے لوگ اپنی پرانی لڑائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ کرائے کے دیر آر مرسنریز، ان کو جو مرضی استعمال کر لے، ان کو حامد کرزئی بھی استعمال کر سکتا ہے، ان کو انڈیا بھی استعمال کر سکتا ہے، ان کو نورستان کے ملا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان کے آئین کے اگر دشمن ہے، پاکستان کے آئین کو جو بھی نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کے آئین کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور وہ ہمارے دشمن ہے، تو ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، خواہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، خواہ اس کا تعلق میڈیا سے ہے، خواہ اس کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ طالبان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک حامد میر صاحب، یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو میں نے ذکر کیا تھا اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہ کوہستان میں جو کچھ 2 سال پہلے خواتین کو قتل کیا گیا اور جرگے کے اللیجڈلی ایک جرگے کے حکم پہ قتل کیا گیا، اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اس ایشو کو بھی لیں گے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، خاص طور پر فرزانہ باری صاحبہ نے جنہوں نے اس کے اوپر خاصا کام کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وادی کالاش کی، جہاں کے باسیوں کو خطرہ ہے طالبان سے، انہوں نے تھریٹ کیا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پہ بات کی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہے، طاہرہ عبداللہ، فرزانہ باری صاحبہ، مفتی نعیم نے اپنے نقطہ نظر سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ تقریباً 2 سال قبل کوہستان میں جرگے کے حکم پر ایک قتل ہونے والی خواتین کا معاملہ ابھی تک حل طلب ہے۔ یہ الزامات ہیں جو عائد ہوئے، لیکن حال ہی میں سابق ایم پی اے مولانا دلدار نے یہ ایڈمٹ کیا، تسلیم کیا کہ تمام کی تمام جو خواتین تھیں وہ قتل کر دی گئیں اور ان لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ ناچنے کے جرم میں قتل کیا گیا، اور اس کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معاشرے میں انتہا پسندی کی ایک بدترین مثال ہے۔ اس سٹوری کو ایک جو لوکل جرنلسٹ ہیں حسیب خواجہ صاحب، انہوں نے بریک کیا تھا، انہی سے بات کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے۔ حسیب صاحب، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہو تو تھوڑا سا میں بتائیں کہ اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ، انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ جی شہزاد رضا صاحب، اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے ڈی ایس پی نذیر صاحب جو ان سے ہیں، انہوں نے کوہستان کے لڑکیوں کے قبیلے میں جا کر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ 26 تاریخ کو عدالت میں لڑکیاں پیش کرنی ہے، خواہ کچھ بھی ہو ہمیں پیش کرنا ضروری ہے، اس لیے لڑکیاں پروڈیوس کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے بات کی کچھ عرصے پہلے، مولانا دلدار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب ایک اتنے ذمہ دار آدمی یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت اہم پیش رفت ہے انویسٹیگیشن میں؟ یہ جی بالکل اہم پیش رفت ہے، اور جب میں نے اس پہ 1.5 ماہ لگا کر ریسرچ کی، میں خود کوہستان جب تو وہاں پر میری بھی مجھے بھی یہی فگرز ملے کہ جب یہ دونوں کمیشن گئے تھے اس سے پہلے لڑکیوں کو ذبح کر کے دفنا دیا گیا تھا۔ یہ ڈیٹ 30/5/2012 کی تھی۔ اور آپ کو نئی چیز بتاتا چلوں کہ وہاں کوہستان کے 27 قبیلے ہیں جنہوں کا ایک گرینڈ اجلاس ہوا ہے 2-4 روز پہلے، اور انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے کہ لڑکیاں 30/5/2012 کو ہی ماری گئی تھیں، اور جو کمیشن یہاں آئے تھے ان کو گمراہ کیا گیا تھا۔ کمیشن کو گمراہ کیا تھا۔ حسیب خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حامد میر صاحب، یہ بات تھی کالاش سے، کوہستان کی بات ہم نے کی، لیکن ساری باتیں انتہا پسندی کی ہے، تو یہ ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کس طریقے سے سرایت کر گئی اور ہم اس کو روکنے میں کیوں ناکام رہے؟ دیکھیں، یہ انتہا پسندی جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے تو آدھا وقت جو ہے وہ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرز رہے، جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں کی،
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہی اپنا قانون بنا لیتا ہے اور وہی اپنے قانون کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا فرق ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ جو طالبان ہیں وہ وحشی درندے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، تو یہ کوہستان میں بھی اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ یہ حسیب خواجہ صاحب بتا رہے ہیں، اور اگر لڑکیوں کے گلے کاٹ دیے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ جو جس جرگے نے یا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان میں اور یہ جو طالبان ہیں جو لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر طالبان جو ہیں وہ گلے کاٹتے ہیں تو ان کے خلاف بمباری ہو رہی ہے، ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو یہ جو لوگ جنہوں نے بچیوں کے گلے کاٹے ہیں اور ان بچیوں کا جرم صرف یہ تھا کہ شادی کی تقریب میں انہوں نے تھوڑا ناچ گانا کیا تو ان کے گلے کاٹ دیے، تو کیا ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں پر فوج کو نہ بھیجیں، لیکن کیا یہاں پہ ایف سی اور پولیس جا کے ان سب لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر جو فیڈرل سیکورٹی فورسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ہیومن رائٹس کو پوری پروٹیکشن ہے، عورتوں کو مردوں کو برابر حقوق حاصل ہیں، اور اگر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ان بچیوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرتی تو پھر جو وفاقی حکومت کے زیر اثر سیکورٹی فورسز ہیں ان کو کوہستان کے علاقے میں ویسے ہی آپریشن کرنا چاہیے جیسا کہ شمالی وزیرستان میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے خیال سے شمالی وزیرستان کے دہشت گردوں اور کوہستان کے دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور یقیناً وہاں پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے، تو ایک طرف ایشو ہے، ایک طرف توجہ ہے تو دوسری طرف بھی برابر توجہ؟ میں نہیں چاہوں گی کہ فوج کارروائی کرے، فوج پہلے بہت زیادہ کارروائیاں کر رہی ہے پورے ملک میں، کبھی بلوچستان کے باسیوں کے خلاف ایف سی کارروائیاں کرتی ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، تو یہ تو ایک علیحدہ اور بہت زیادہ بحث طلب۔ کوہستان کے بارے میں حسیب خواجہ صاحب کو میں بہت مبارکباد، اور بہت دلیر، بہت بہادر انسان ہیں، بہت بہت شاباش۔ یہ جو بات ہے کہ بچیوں کو ذبح کر دیا گیا، ہماری خبر تو یہ ہے اور ڈاکٹر باری آگے بتائیں گی کہ جو لڑکے وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ جو بچیوں کا ایک بھائی ہے وہ اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے پورے پاکستان میں، اور وہ سپریم کورٹ میں بھی آ کے پیش ہوا تھا۔ مجھے جس بات پہ رنج ہے اور افسوس ہے اور سچی بات ہے، غصہ بھی چڑھتا ہے، وہ یہ کہ 2012 میں جب یہ واقعہ منظر عام پہ آیا اور میڈیا کی شاباشی کے آیا، اس وقت اے این پی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور اے این پی کولیشن پارٹنر تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز میں، تو ان کو میں بہت زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گی، بہت زیادہ نہیں جی، کیا جھوٹ بولے، باقاعدہ جھوٹ بولے۔ اور ایک اور بات، بصد احترام ڈاکٹر باری صاحبہ اور آپ کے ساتھ جو خواتین گئی تھیں، 3 خواتین سپریم کورٹ نے کے کہنے پر وہاں بھجوائی گئیں، ان کو حکومت نے ہیلی کاپٹرز اور تمام سہولیات فراہم کی، لیکن تینوں کی تینوں نان پشتو سپیکنگ، نان کوہستانی سپیکنگ۔ اس وقت بھی میں نے آواز اٹھائی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور کو بھیجنا ہے تو ان کو نہیں جی، وہاں پہ زبیر توڑوالی صاحب کو کیوں نہیں بھیجا، فلک ناز صاحبہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک بڑا کوئی کامنٹ آپ سے مجھے چاہیے کہ یہ جو جرگے فیصلے کرتے ہیں قبائلی روایات کے مطابق، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ہماری ریاست موجود ہے، حکومت موجود ہے، ہماری عدالتیں موجود ہیں، لہذا جرگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس فیصلے کرنے کا، نہ ان کو اختیار ہے، اور ہمارے ملک میں جو جرگے فیصلے کرتے ہیں وہ ہر اعتبار سے آئین کے خلاف ہیں، لہذا ان جرگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے عورتوں اور مردوں کا، ان سب کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، اور ریاست ان کو قتل کرے جیسا کہ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا۔ بالکل، ریاست قتل کرے۔ فرزانہ باری صاحب، آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں، اس میں ذرا سے اس پہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ خود جو ہماری سپریم کورٹ تھی اس نے جو عورتوں کا رائٹ ہے موبلٹی کا، اس کو وائلیٹ کیا۔ جب ان کو یہ کہا گیا کے پی کی گورنمنٹ کو کہ جی ان لڑکیوں کو پیش کیا جائے، تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا جی اس علاقے کے کلچر کے مطابق لڑکیاں یہاں نہیں آ سکتی عدالت میں، تو لہٰذا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا جانے کا، کیونکہ وہ تو اچانک، میں تو کیونکہ اس وقت کورٹ میں بیٹھی تھی، اور جب انہوں نے کہا کے پی کے ایڈمنسٹریشن نے کہ جی وہاں ہم لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ زندہ ہیں، اور انہوں نے کہا آپ نے خود دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس کلچر کے مطابق ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس وقت چیف جسٹس
صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کسی عورت کو کیوں نہیں لے کے گئے, اور انہوں نے کہا آپ اسی وقت جائیں, بہت ہیپیزڈلی سارا کچھ ہوا, پہلے مشن کی بات کر رہی ہوں, انہوں نے کہا آپ اسی وقت جائیں اور ہیلی کاپٹر پہ جائیں اور لڑکیوں کو لے کر آئیں. ایک سیکنڈ, میں وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان کو ساتھ لے جائیں. بعد میں 2-3 لوگ اور بھی سول سوسائٹی کے ہمارے ساتھ آئے, لیکن میرے پاس ذاتی طور پہ تو کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں نہ جاتی. دوسری بات, جب پہلے مشن میں ہم گئے تھے ہم نے ایک لڑکی دیکھی تھی, اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ وہ لڑکی اس وقت زندہ تھی, جو بعد میں یہ ثابت ہوئی ہے بات کہ وہ لڑکی اس وقت زندہ تھی. جب دوسرا مشن گیا ہے جس کو ہیڈ کر رہی تھی ثوابی کی جج منیرہ, جسٹس منیرہ, اور طاہرہ یہ جو اپنی بشرا گوہر, یہ گئی تھی اور میں گئی تھی. اب جب ہم 3 لوگ گئے, ایک سیکنڈ, اب کیونکہ یہ ساری لوگ سن رہے ہیں, اس میں مجھے ذرا سا ہی کمپلیٹ کرنے دیں, میں صرف جلدی سے آپ کو بتا دوں. اس میں انہوں نے ہمیں 2 لڑکیاں دکھائیں. یہ یاد رہے کہ 4 ویڈیو والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. جو 2 لڑکیاں دیکھی, اس پہ جب میں واپس آئی, وہ مشن واپس آیا, مجھے اسی وقت شک پڑ گیا کہ یہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں. میں نے آ کے چیف جسٹس کو اپنا اختلافی نوٹ دیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ شک ہے یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں. بالکل, آپ نے اختلافی نوٹ دیا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مفتی نعیم صاحب, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ انتہا پسندی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ میں نے واقعہ اس لیے کوٹ کیا کہ صرف ایک براڈر پکچر پیش کی جائے, ایک مثال کے طور پہ اس کو پیش کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہے ملک میں, اس سے بچنے کا یا اس پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا علم, آپ کا جو علم ہے, آپ کا اسکالر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا علم؟ دیکھیں, ایک تو مذہبی انتہا پسندی ہے, وہ بھی غلط ہے جو طالبان کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ مخرب اخلاق چیزیں جو فلمیں ہیں گندی ہندوستان وغیرہ کی, یہ جو دکھائی جا رہی ہیں, فحاشی عام کی جا رہی ہے, اور اس طریقے سے ملک کے اندر, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آج میں نے ایک اخبار میں دیکھا کہ امریکہ کے سروے کے مطابق سب سے زیادہ اگر جنسی فلمیں جہاں دیکھی جاتی ہیں وہ پاکستان ہے. تو اس انتہا پسندی کو بھی تو روکا جائے نا. ایک طرف مذہبی انتہا پسندی ہے, دوسری طرف یہ انتہا پسندی ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان, ہماری نوجوان بچے اس فلموں کو دیکھ کر خراب ہو رہے ہیں. انڈیا کا کلچر جو ہے, بالکل ٹھیک. مفتی نعیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آ گیا, میں انٹرپٹ آپ کو کرتا ہوں, لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میرے خیال میں ان کا آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں جہاں 4000 بے غیرتی کے نام پر قتل ہوتے ہیں, وہاں 2000 بے غیرتی کے نام پر قتل صرف پاکستان میں ہوتے ہیں, جو کہ 200 ممالک میں سے صرف ایک ملک. لیکن آپ, میں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے جو میرے خیال میں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بے غیرتی کے نام پر قتل سب سے زیادہ اس ملک میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فرزان بھائی صاحب, ایک بریک مجھے لینی ہے, ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم IDPs یعنی کہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہیں, اگر فوجی آپریشن ہوتا ہے شمالی وزیرستان میں اور دیگر علاقوں میں, تو اس کی کیا سچویشن ہوگی, خاص طور پہ حامد میر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے شروع کے حصوں میں ہم نے بات کی کالاش کی, جہاں پر اس کی باسیوں کو خطرہ ہے طالبان سے, اور ان کو تھریٹ دیا گیا کہ وہ اسلام قبول کریں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کوہستان کی بات کی, جہاں پر کچھ 2 سال پہلے کچھ خواتین کو قتل کیا گیا تھا, اور اس پہ بات ہو رہی تھی کہ انتہا پسندی کس طرح ملک میں بڑھ گئی ہے اور اس پہ کیسے بات کی جا سکتی ہے, اس کا کیسے سدباب کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ, فرزانہ باری صاحبہ اور حامد میر صاحب موجود ہیں. اب کچھ دن پہلے جو آپریشن کا ایک آغاز ہوا ایک لمیٹڈ لیول پہ شمالی وزیرستان میں, جس میں پاک فوج کے طیاروں نے بمباری کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر, اور اس میں کچھ حکومت کی اطلاعات کے مطابق کامیابی بھی حاصل ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر شمالی وزیرستان میں یا دیگر علاقوں میں فل فلیج آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو کئی لاکھ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں. کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں جو IDP کیمپس تھے ان کی کیا حالت تھی اور کس قسم کے ایشوز وہاں پہ کھڑے ہوئے اور بہت بری حالت میں تھے. اور یقیناً حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے وزٹ بھی کیا, کئی پروگرام وہاں سے کیے, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حامد میر صاحب, ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو 2 سے 5 لاکھ افراد جو ہیں وہ IDPs بن سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بہت جینون مسئلہ ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے حکومت کو؟ شہزاد, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو کویسچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتا کہ 2 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ IDPs بنیں گے. کم از کم 6 سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ IDPs بنیں گے, بلکہ وہ IDPs بننا شروع ہو چکے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ
آئی ڈی پی بن کے تو سیٹل ایریاز کی طرف آئے تھے وہ کیمپوں میں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی اور ان کو کچھ لوگوں کو مردان اور آس پاس کے لوگوں نے پناہ دی تھی, باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ کیمپوں میں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی. لیکن سوات اور ٹرائبل ایریا کے لوگوں میں فرق ہے. سوات جو ہے وہ وہاں کے لوگ ایک قبائلی ایٹماسفیئر میں یا قبائلی معاشرے میں نہیں رہتے, وہ کیمپوں میں مہاجر کیمپوں میں رہنا انہوں نے قبول کر لیا تھا. یہ جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ہے اس کا ذرا کلچر ڈیفرنٹ ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیمپوں میں نہیں رہیں گے, اس کی وجہ ایک موسم بھی ہے. پہلے سے ہی جو جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں جو محسود ہیں وہ ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو تک وہ لوگ اپنے عزیزوں دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں آ کے رہ رہے ہیں اور اسی لیے ان علاقوں میں مکانوں کے کرائے بہت بڑھ گئے ہیں, زمین بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب شمالی وزیرستان کے بہت سے لوگ جو ہیں پچھلے 5-6 دن سے بہت سی فیملیز کا میرے سے رابطہ ہے, ہمارے کچھ صحافی ساتھی ہیں ان کا رابطہ ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں جی کہ بنو سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک ہر جگہ پہ جو جنوبی وزیرستان کے مہاجرین ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں, اور جو بلڈنگز ان کو ملی ہوئی ہیں پرائیویٹ لوگوں سے بھی لوگوں نے بلڈنگز لی ہوئی ہیں, بہت سے پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ مہاجر کیمپ بنے ہوئے ہیں, رینٹ پہ دے دیے ہوئے ہیں. تو جو شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اب شمالی وزیرستان سے نکلنے کے 2-3 راستے ہیں. جو سب سے آسان راستہ ہے وہ ہے کہ آپ ٹل برج سے ہنگو اور کوہاٹ کی طرف نکل جائیں, اس طرف کوئی جا نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارا چنار قریب ہے اور اس طرف سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے, وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, لوگ اس طرف جانے سے ڈرتے ہیں. تو جو سیفسٹ علاقہ ہے وہ قریب ترین علاقہ ہے میران شاہ سے بنو کی طرف جو راستہ آتا ہے. تو بنو جو ہے وہ پہلے ہی جنوبی وزیرستان کے جو آئی ڈی پیز ہیں ان سے بھرا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی وہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہی. جو ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاوارث ہیں, ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن کریں, ضرور آپریشن کریں, لیکن آپریشن کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارا بھی خیال رکھیں, کیونکہ جب آپ آپریشن کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کے آئیں گے, ہمیں کون سنبھالے گا, اور پھر واپس بھی ہمیں آپ نے لے کے جانا ہے. ایک اور بات وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ آپریشن کریں تو جو ریاستی اداروں کی ڈبل گیم ہے وہ ڈبل گیم بھی بند کریں, کیونکہ شمالی وزیرستان میں ابھی بھی ریاست نے کچھ طالبان کے گروپوں کے ساتھ امن معاہدے کیے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ ابھی بھی ملی بھگت ہے, اور وہ جو ہیں گڈ طالبان وہ بیڈ طالبان کو بالکل حامد صاحب اسی کوسچن پہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پہلے میں طاہرہ عبداللہ صاحبہ کا ایک انپٹ لے لوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپریشن کی سپورٹ کرتے ہیں, میرے خیال میں آپ بھی آپریشن کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن جو اس کا انفلکس ہوگا آئی ڈی پیز کا اس کو بھی ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے ہم تیار ہیں آپ سے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ آج کے اس آئی ڈی پیز کی کیوں بات کر رہے ہیں. محمد ایجنسی میں تھے, باجوڑ ایجنسی کو جب خالی کیا گیا تو وہاں کے تھے, خیبر ایجنسی کے تمام پشاور آ گئے, باڑہ کے سب وہاں ادھر آ گئے. ابھی میر صاحب سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ جنوبی وزیرستان سے جو نکلے تھے وہ سارے کے سارے سیٹلڈ ایریاز میں آ گئے. سب سے پہلی بات تو یہ میمن کے ساتھ ساتھ بھوتانی ٹرائب بھی تھا, اس کو بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے. اب تو خیر وزیر بھی آئیں گے. میں بہت واضح طور پہ اور 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور میں خیبر پختونخوا سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے, اور اس میں مرکزی حکومت اور بہت 2 ٹوک الفاظ میں حکومت بلوچستان, حکومت پنجاب اور حکومت سندھ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور کھڑے ہونا ہوگا ایز اے پاکستانی. فائنل کامنٹ آپ سے. میں سمجھتی ہوں کہ جو حامد میر نے بات کی ہے نا اینڈ میں جو ان کا کمنٹ ہے, دیکھیں جو مسئلہ ہے یہ کوئی اوور نائٹ طالبانائزیشن یا طالبان اوور نائٹ نہیں بنے ہیں, یہ ایک پالیسی کا حصہ رہے ہیں. جب تک ریاست اس پالیسی کو بالکل کمپلیٹلی یو ٹرن نہیں لیتی, بدلتی نہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپریشن جو آپ یہ کہتے ہیں, میں سمجھتی ہوں آپریشن صرف ملٹری اس کا حل نہیں ہے. جب تک کمپریہنسو پالیسی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو وہاں پہ مار کے آ جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ طالبانائزیشن پاکستان سے ختم ہو جائے گی یا یہ شدت پسند گروہ جو ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کا جو پورا پالیسی کے ساتھ اس کا جو کنیکٹ ہے اس کو ریویو نہیں کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. حامد میر صاحب لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں, صرف ایک کامنٹ لینا چاہوں گا. جو آپ نے بات کی کہ شمالی وزیرستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی خیال رکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس حق میں ہے کہ آپریشن ہو اور وہاں پر جو شدت پسند ہیں ان کا وہاں سے کلا کما کیا جائے؟ فائنل کامنٹ. دیکھیں جو میر علی کا علاقہ ہے نا, یہاں پہ داوڑ زیادہ تر رہتے ہیں,
تو داوڑ بہت سی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جو گھر ہیں وہ انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، ہمارے گھر چھین کے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے امن نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں میر علی اور میران شاہ کے آس پاس، نہ صرف ان سے تنگ ہیں بلکہ جو ہمارے ریاستی اداروں کی ڈبل گیم ہے وہ اس سے بھی بڑے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں آپ طالبان کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں وہاں پہ انصار المجاہدین ہیں، القاعدہ ہے، ان کے خلاف آپریشن ضرور کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپریشن کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر دوبارہ ایک گروپ کے ساتھ آپ صلح کر لیں اور دوسرے کو آپ مارتے رہیں، ایک گروپ کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حامد میر صاحب، جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو مار پڑتی ہے، اس کو مار پڑتی ہے. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ کا تمام معاملات پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب آپ کا، طاہر عبداللہ صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. گفتگو آپ نے انتہا پسندی کی بات کی، ہم نے آئی ٹی پیز کی بات کی، کلاش میں جو تھریٹ ہے وہاں کے باسیوں کو اس کی ہم نے بات کی، کوہستان میں جو خواتین کو قتل کیا اس کی بات کی. یہ تمام ایسے مسائل ہیں جن کا جو جڑے ہوئے بظاہر ہمیں لگتے ہیں، اور اس کا یقیناً ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام مسائل سے کس طریقے سے نمٹے گی. اور ہر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، چاہے تعلق سول سوسائٹی سے ہو، میڈیا سے ہو یا کسی سیاسی جماعت سے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیں تاکہ ریاست کی بھی اس میں مدد کی جائے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست ہی کی عائد ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.